بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں بی بی آمنہ والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گفتگو کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی وہ مدینہ کے ایک معروف قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہب ان کے حضرت آمنہ کے والد کا نام وہب تھا، جو اب مناف کے بیٹے تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت قصی ابن کلاب تک پہنچتا تھا۔ تو جب حضرت عبداللہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی والدہ سے جب ہوئی تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ لمبا ساتھ ان کا نہ رہ سکا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب حضرت آمنہ ایسے عزت دار اور ویل نون گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ عرب میں یہ بات کبھی بھی معیوب نہیں سمجھی گئی کہ بیوہ عورتیں جو دوسری تیسری یہاں تک کہ کثرت ازدواج کا وہاں پر کوئی اتنا برا نہیں منایا جاتا تھا، اور وہاں پہ کثرت ازدواج کا رواج تھا اور یہ عام سی بات تھی۔ بیوگان جو تھی وہ شادیاں کرتی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے بعد بی بی آمنہ نے کسی بھی شادی کی طرف رجوع نہ کیا۔ وہ بڑی اپنے بیٹے کے لیے جاں فشانی سے اور بڑی محبت سے ان کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتی تھی، اور وہ انہوں نے اپنی زندگی جو تھی یہ وقف کر دی تھی اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے۔ بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ پھر جب ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مدینہ اپنے والدین کے گھر گئیں، اور وہاں پر 1 مہینہ رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہاں کی گلیوں سے اور وہاں کے رسم و رواج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر آپ کے اس میں آتا ہے، آپ کے اقوال میں، تو یہ اسی دور کی باتیں جس کو یاد کرتے تھے۔ وہاں پر نیسا ایک بچی تھی، وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہاں پہ تالاب تھے، وہاں پہ کیونکہ مکہ میں تو پانی کی بڑی کمی تھی، لیکن مدینہ میں پانی کی اتنی کمی نہیں تھی۔ وہاں پہ تالاب تھے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی بھی سیکھی، اور دوست احباب بھی تھے، وہ تھے، بچپن تھا، 6 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ تو جب وہ واپس وہاں سے بی بی آمنہ نے واپسی کا ارادہ فرمایا، تو آپ 2 اونٹ تھے، ایک پہ آپ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تشریف فرما ہوئے، اور ایک پہ ان کی جو تھی ان کی خادمہ کہہ لیں، ام ایمن بعض کہتے ہیں، بعض کوئی اور نام بھی آتے ہیں، لیکن بہرحال
مقبول ترین نام ایمن ہی ہے. تو وہ تقریباً جب مدینہ سے 200-250 کلومیٹر تو کم ہے 225 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ابوا نام کا ایک مقام آتا ہے. تو جب وہاں پہنچے تو حضرت آمنہ کو بخار نے آ لیا. تو مناسب یہی سمجھا گیا کہ وہیں پہ جو ہے وہ قیام کر لیا جائے. وہاں کے حکیم تھے جو بھی اس زمانے میں، تو ان سے علاج ہوتا رہا. لیکن بی بی آمنہ جو تھیں وہ جام بر نہ ہو سکی. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، بعض کا یہ خیال ہے کہ بھئی وہ کیونکہ مدینہ میں مچھر کافی ہوتے تھے تو جو علامات ان کو سردی بہت لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے کپ کپی اور سردی سے ان کو بخار تھا. بہرحال دونوں چیزیں ہیں، ہم نے تو وہی بیان کرنے جو ہم نے کتابوں سے مختلف جہاں سے مجھے کچھ چیز ملتی ہے میں آپ کے لیے پیش کر دیتا ہوں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو خادمہ تھی اور تو کوئی تھا ہی نہیں. جب وہ وفات پا گئی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تو وہیں پر ایک چوٹی پہاڑی کی جو تھی اس کی چوٹی پر قبر مبارک بنا کے تو وہاں پہ دفن کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ رہے، بار بار قبر مبارک سے لپٹ جاتے اور روتے. جو آپ کی خادمہ تھی ام ایمن وہ بڑی تسلی دیتی. بہرحال بڑی دیر جب وہ بہت زیادہ رو لیے اور اپنا دکھ جو تھا وہ بیان بھی نہیں کر پا رہے تھے، بہت چھوٹی عمر تھی، تو وہ لے کر تو ان کو ام ایمن لے کے تو واپس آ گئی. تو اس وقت ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ نے کچھ اشعار کہے تھے. وہ میرے پاس کسی طریقے سے میں نے کسی بک سے یا کہیں سے مجھے یاد نہیں رہا لیے تھے، لیکن میں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اشعار جو بی بی آمنہ نے کہے تھے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں. بی بی آمنہ میں اس کا ترجمہ ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے. اے اس شخص کے فرزند جو میرا شوہر ہے وہ وفات پا چکا ہے، جس نے نام و اکرام والے خدا کی مدد سے اس وقت نجات پائی تھی جب قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا. پھر ان کی دیت میں چھوڑے ہوئے 100 اونٹ ذبح کیے گئے، اور جو خواب میں نے دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف عظمت و جلالت والے خدا کی جانب سے مبعوث ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل و حرم میں مبعوث ہوں گے. بلا شبہ اسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی. اسلام بلا شبہ ہمارے نیکوکار والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے محفوظ رکھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کی پیروی نہ کریں. یہ اور بھی تھے، بس یہ کچھ میں نے وہ نوٹ کیے تھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے گوش گزار کر لوں. دعا میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.